أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ایک ہیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے نہ اللہ کسی کی اولاد میں سے ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کے برابر کوئی ہمسر اور کوئی ساتھی نہیں ہے۔ یہ سورت، اس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، اور مکہ المکرمہ میں یہ سورت نازل ہوئی ہے، اتری ہے۔ اس سورت کو سورہ اخلاص کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس سورت میں خالص توحید کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کے ایک ہونے کو بتلایا گیا ہے۔ اس وجہ سے، خالص توحید ہونے کی وجہ سے اس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے فضائل کیا ہیں اور اس سورت کا شان نزول کیا ہے، اترنے کا سبب کیا ہوا؟ پہلے آپ اس کے فضائل سنیے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور آ کر فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سورت سے مجھے بہت محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کی محبت تمہیں جنت میں پہنچا کر رہے گی۔ اور اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان تینوں سورتوں کو جو آدمی صبح شام پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو ہر بلا اور مصیبت سے محفوظ فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک تہائی قرآن سناؤں؟ صحابہ نے فرمایا، جی ہاں۔ تمام حضرات جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قل هو اللہ احد کی پوری سورت پڑھی اور فرمایا کہ یہ سورت ایک تہائی قرآن ہے، یعنی کہ قرآن کے 3 بھاگ کیے جائے تو اس میں سے گویا کہ ایک حصے کا حق ادا کیا۔ اسی وجہ سے اگر کوئی آدمی 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے اور اپنے مرحوم کو ایصال ثواب کرتا ہے تو گویا اس نے پورے قرآن کے پڑھ کر کے ایصال ثواب کیا، اتنا اس کو فائدہ ہوتا ہے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے اوپر۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی صورت نہ بتاؤں جو پہلی کتابوں کے اندر بھی نازل ہوئی ہے اور قرآن میں بھی، وہ ہیں سورہ اخلاص، یعنی تورات، زبور اور انجیل اور قرآن کریم کے اندر بھی یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھے گا تو جنت میں اس کے لیے ایک محل تیار ہوگا۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے اوپر جنت میں ایک محل بنے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسا ہے تو میں تو بہت زیادہ پڑھوں گا،
اگر 20 مرتبہ پڑھوں تو 2 محل بن گئے، 30 مرتبہ پڑھوں تو 3 محل بن گئے، تو بہت زیادہ پڑھوں گا تو بہت زیادہ محل بنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بہت زیادہ دینے والے ہیں، بہت بڑے داتا ہیں، اس کے خزانے کے اندر کمی نہیں ہے۔ تم جتنا پڑھو گے اتنی ہی تعداد کے اندر جنت کے اندر تمہارے لیے محل تعمیر ہوں گے، اتنی تعداد میں تمہارے لیے جنت میں محل تعمیر ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ، ایک لشکر کسی جگہ کے اوپر بھیجا، اور وہ لشکر جہاں پر گیا تو اس لشکر کے سردار جب بھی نماز پڑھاتے تو نماز کے اندر اخیر کے اندر یعنی ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص کو پڑھتے، ہر دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کو پڑھتے۔ تو وہاں سے جب قافلہ روانہ ہوا واپس تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہمارا لشکر کا سردار تو سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، سردار سے، کیا بات ہے کہ تم ہر مرتبہ سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس صورت کے اندر رحمان تعالیٰ کی صفت کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے میں اس کو بار بار پڑھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رحمان تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو پھر اللہ تمہیں اس کے بدلے کے اندر جنت عطا فرمائیں گے، اس کے بدلے کے اندر تمہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ اخلاص کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ اخلاص کو روزانہ 200 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کے 50 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ہاں قرض ہیں تو اس کو معاف نہیں فرمائیں گے، باقی صغیرہ گناہ ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے معاف فرما دیں گے۔ یہ ہوئے سورہ اخلاص کے فضائل۔ اب اس کے اترنے کا سبب کیا ہوا تو اس کے بارے میں مختلف قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ مشرکین مکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس میں آ کر کے کہنے لگے کہ تم جس خدا کی دعوت دیتے ہو، جس خدا کی تم دعوت دیتے ہو، ان کا نسب نامہ کیا ہے؟ ان کا نسب نامہ کیا ہے کہ وہ کس کے بیٹے ہیں، کون ہے، کیا ہے، اس کے اولاد کا کیا ہے، اس طریقے سے پوچھنے لگے۔ اور اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عامر ابن طفیل اور اربد ابن ربیعہ، یہ 2 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور آ کر کے کہا، اے نبی تم کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جس اللہ کی تم دعوت دیتے ہو، جس اللہ کی طرف بلاتے ہو، ان کے اوصاف کیا ہیں؟ کہ وہ خدا سونے کا ہے، چاندی کا ہے، لوہے کا ہے، تانبے کا ہے یا لکڑی کا ہے؟ حالانکہ ان کو سب معلوم تھا، لیکن وہ یعنی کہ آپ کو پھنسانے کے لیے نعوذ باللہ اس طریقے سے غلط سوال کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت کو اتارا اور ان لوگوں کا جواب دیا، اور جو آپ کی گستاخی کرتے تھے اور آپ کو غلط سوالات کرتے تھے، اللہ نے ان کو دنیا کے اندر ہی عذاب چکھا دیا، اربد ابن ربیعہ کو بھی اور عامر ابن طفیل کو بھی، کہ جو اس طریقے سے سوال کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو عامر ابن طفیل یہ طاعون کی بیماری کے اندر انتقال ہو گیا، اور اربد کہ جس کے اوپر بجلی گری اور جس کی وجہ سے دنیا کے اندر وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہوا۔ تو اس طریقے سے ان کا یہ حال ہوا۔ اور بعضوں نے کہا کہ یہود مدینہ کے یہود نے آ کر کے اس طریقے سے سوال کیا کہ جس اللہ کی تم دعوت دیتے ہو، جس اللہ کی تم دعوت دیتے ہو، کیا وہ اللہ کھاتا ہے، وہ اللہ پیتا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو اتارا اور یوں کہا، قل هو اللہ احد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہیں، یعنی اللہ کسی کا محتاج نہیں، اور ہم سب اللہ کے محتاج۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، جسے لوگ پوچھتے تھے نسب نامہ کیا ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کے کوئی ماں باپ ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ
کو پیدا کیا گیا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے برابر کوئی ہمسر اور ساتھی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف زمانے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے کچھ بت پرستی اور شرک وغیرہ شروع ہوا، لیکن مکمل طور پر شروع نہیں ہوا تھا۔ شیطان نے محنت کی کہ مکمل طور پر کفر شرک شروع ہو جائے، لیکن مکمل طور پر شروع نہیں ہوا۔ اس لیے شیطان نے مختلف طریقے سے شرک کو ایجاد کیا اور لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات ڈالی کہ جس خدا کی تم عبادت کرتے ہو اور جس خدا کو تم مانتے ہو وہ خدا مخلوق میں بھی ہے، وہ خدا مخلوق میں بھی ہے، کہ مخلوق کے اندر بھی معبود بن سکتے ہیں، مخلوق کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو خدا بن سکتے ہیں۔ اور کہاں کہ جیسے مخلوق کھاتی پیتی ہے ویسے نعوذ باللہ اللہ بھی کھاتے پیتے ہیں اور اللہ کی بھی اولاد ہیں۔ اس طریقے سے شرک کے آہستہ آہستہ شیطان نے بنیاد ڈالی۔ نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے بھی شرک کی شروعات ہو چکی تھی، اور نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو شرک کی شروعات ہوئی وہ تصویر کے ذریعے سے ہوئی، تصویر کے ذریعے سے، جسے عام طور پر تصویر کو معمولی سمجھا جاتا ہے، لیکن بعد میں چل کر کے وہی تصویر بتوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور لوگ پھر اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کو پوجتے ہیں۔ جیسے آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں 3 بزرگ تھے، اور وہ 3 کے نام بھی ہیں یعوق اور اسی طریقے سے نصر اور سوا اور یغوث۔ یہ 5 بزرگ تھے نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر، اور لوگ ان کے پاس میں بیٹھ کر کے اللہ کو بہت یاد کرتے تھے۔ ان بزرگوں کے پاس میں اللہ کو بہت یاد کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور ان کو اس سے دینی اعتبار سے طاقت اور قوت ملتی تھی۔ لیکن جب یہ 5 بزرگ کا انتقال ہو گیا، 5 بزرگ کا جس کا میں نے نام لیا، جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان لوگوں نے کہا کہ اب یہ تو چلے گئے، اب ان کی یاد تازہ رہے، ان کو ہم دیکھ کر کے اپنے دل کو تسلی دے کہ اس کے ذریعے سے ہم کو اور ہمارے لوگوں کو بہت بڑا فائدہ ہوا ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے ان 5 بزرگ کی تصویریں بنائی اور اپنے گھروں کے اندر رکھی، اپنے گھروں کے اندر رکھی۔ اور پھر ایک زمانہ یہ رہا کہ جو اس وقت کے لوگ تھے وہ تو ان تصویروں کو خالی دیکھتے تھے، ان کی زیارت کرتے تھے کہ یہ ہمارے بزرگ تھے اور ان سے ہمیں یہ نفع ہوا، فائدہ ہوا۔ پھر یہ پیڑھی چلی گئی، یہ نسل چلی گئی، اس کے بعد دوسری نسل آئی، تو دوسری نسل اس سے بڑھ چڑھ کر کے آگے بڑھی، اور اس نے یہ کیا کہ وہ خدا کے ساتھ کے اندر ان کو بھی یعنی معبود ماننے لگے، اور ان بزرگوں کی تصویر تھی ان کو بھی پوجنے لگے، خدا کو بھی مانتے تھے اور ان تصویروں کی بھی عبادت کرتے تھے، پوجنے لگے۔ پھر جب یہ دوسری نسل چلی گئی تو اس کے بعد جب تیسری نسل آئی تو اس نے تو اور زیادہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا کہ اس نے تو یہ کام کیا کہ خدا کو ہی بھول گئے اور ان بتوں کی پوجا کے اندر لگ گئے۔ جو بزرگوں کے نام تھے، جن کی تصویر تھے، ان کی ہی پوجا کرنے لگے اور ان کو ہی معبود بنانے لگے۔ تو اس طریقے سے نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر تصویر کے ذریعے سے شرک کی ابتدا ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی یعنی کہ یہ حال ہوا کہ کفر شرک کے اندر مبتلا ہوئے، جس کی وجہ سے 360 بت کعبۃ اللہ کے اندر داخل کیے گئے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کفر اور شرک کو مٹانے کی دعوت دی اور توحید کی دعوت دی، تو آپ کے اوپر اس طریقے سے سوالات ہوئے، اور یوں کہا جانے لگا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، جیسے یہود کہنے لگے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور نصارہ کہنے لگے کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور اسی طریقے سے قریش، مکہ کے قریش کافر کہنے لگے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یدعون قول الذین کفروا، کہ یہ سب ان کی منہ کی باتیں ہیں، یہ بکتے ہیں جیسے کہ ان سے پہلے وہ لوگ بکتے تھے جنہوں نے کفر کیا۔ اس طریقے سے اللہ نے فرمایا، اور فرمایا کہ یہ کیسے الٹے پھرے لوگ جاتے ہیں، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کیسے الٹے پھرے جاتے ہیں۔
اور ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ بہت بڑی بھاری بات کہتے ہیں. یہ کفار اور مشرک اس طریقے سے آپ کے اوپر الزام لگاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے. یہ بہت بڑی سنگین بات کہہ رہے ہیں. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ، کہ یہ ایسی بات ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین پھٹ جائے. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ، اور پہاڑ ان کے اوپر گرا دیے جائے. أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، کہ یہ اللہ کے لیے رحمان کے لیے اولاد کو تجویز کرتے ہیں. حالانکہ رحمان تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، بلکہ ہم سب رحمان تعالیٰ کے بندے ہیں. ہم سب رحمان تعالیٰ کے بندے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، اور اللہ کے برابر کوئی ہمسر اور اللہ کے برابر کوئی ساتھی نہیں ہے. تو اس صورت کا شان نزول بھی آپ حضرات کے سامنے آ گیا کہ اس کے اترنے کی کیا وجہ ہوئی، اور اسی طریقے سے اس صورت کے فضائل بھی آپ حضرات کے سامنے آ گئے کہ اس صورت کے پڑھنے کے اوپر کیا فضائل ہیں. اس لیے ہمیں اس صورت کو کثرت کے ساتھ میں پڑھنا چاہیے. اس صورت کے فضائل حاصل کرنے کے لیے اس صورت کو کثرت کے ساتھ میں پڑھنا چاہیے. اس کے علاوہ آج کا میں جو عمل آپ حضرات کو بتلاتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اولاد سے محروم ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، اولاد سے محروم ہے، تو بہت سارے عمل ہیں، لیکن یہ جو مجرب عمل میں سے ہیں حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ یہ ہے کہ سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر کو 101 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ، ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھے. ہر مرتبہ 101 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کے اندر پڑھیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اس کو اولاد کے ذریعے سے مالا مال فرمائیں گے. اور اسی طریقے سے دوسرا ایک عمل ہے کہ جو حیات الصحابہ کی دوسری جلد کے اندر لکھا ہوا ہے، اور یہ عمل کیا ہے کہ اگر کسی کو پاؤں میں درد ہے، تکلیف ہے، بہت سارے علاج کیے پھر بھی جیسا فائدہ ہونا چاہیے ویسا فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو حیات الصحابہ کی دوسری جلد کے صفحہ نمبر 76 کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف ایک قافلہ بھیجا اور اس میں ایک آدمی کو امیر متعین کیا جو بہت چھوٹی عمر کے تھے، لشکر کا امیر بنایا. اب یہ قافلہ روانہ تو ہو گیا لیکن رک گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قافلے والوں میں سے ایک آدمی کی ملاقات ہوئی. پوچھا کیا بات ہے، آپ کا قافلہ ابھی یہیں پر ہے، آپ ابھی گئے نہیں ہیں جہاں پر آپ کو بھیجا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے امیر کے پاؤں میں تکلیف ہو گئی ہے جس کی وجہ سے قافلہ آگے نہیں چل سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کے امیر کو بلایا، پوچھا کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ پاؤں میں بہت زیادہ درد ہے اور اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، چلا نہیں جا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس امیر کے پاؤں پر یہ دعا پڑھی اور دم کیا، بسم اللہ وباللہ اعوذ باللہ، بسم اللہ وباللہ اعوذ باللہ بکلمات اللہ من شر ما فیہا. بس اتنی دعا ہے، بسم اللہ وباللہ اعوذ باللہ بکلمات اللہ من شر ما فیہا. کہ اس دعا کو پڑھ کر کے اللہ کے نبی نے جب دم کیا تو وہ امیر اسی وقت ٹھیک ہو گئے. ہم بھی یقین کے ساتھ اگر اس کو بار بار پڑھ کر کے عمل کریں گے اور پاؤں کے اوپر دم کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کا فائدہ ہمیں بھی عطا فرمائیں گے. اور ایک مسئلہ یہ ہے زکوٰۃ کے متعلق کہ اس وقت ہم ابھی زکوٰۃ نکال رہے ہیں، تو زکوٰۃ کے اندر ہم جو زکوٰۃ نکال رہے ہیں دینداروں کو سب سے پہلے ترجیح دی جائے، رشتہ دار میں بھی دیندار، جیسے سب سے پہلے تو رشتہ داروں کا حق ہے لیکن اس میں بھی دیندار ہیں، اس لیے کہ ہم ان کو دیں گے تو ہمارا پیسہ بھی دین کے اوپر لگے گا. اور ایسے دوسری جگہ پر بھی اگر ہم دیں گے جو حقدار ہیں تو زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، لیکن بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں
کہ جن کے گھر کے اندر نوجوان لڑکے ہوتے ہیں وہ ہمارے پیسوں کو جو ہم زکوٰۃ کے دیتے ہیں ایسے ہی اڑا دیتے ہیں، اور گھر کے اندر جب ان کے ماں باپ تک صحیح معنوں میں پیسہ نہیں پہنچتا ہے اور ان کے ہی حوالے کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ اسی وقت 5,000 کے موبائل سے کام چل سکتا ہے تو 10,000 کا موبائل لیتا ہے، 10 سے کام چل سکتا ہے تو 20,000 کا موبائل۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو صحیح معنوں میں گھر کے اندر جو مین مستحق ہے ان تک پہنچایا جائے، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ پہنچایا جائے کہ وہ خود ہی گھر پر نہ پہنچائے اور ہماری زکوٰۃ کے پیسے ایسے ہی گناہوں کے کام کے اندر اڑائے، گناہوں کے کام کے اندر۔ اسی طریقے سے ہم جو زکوٰۃ دیتے ہیں، ایک آدمی نے ہم سے قرضہ لیا ہے، بہت سارا قرضہ لیا ہے، اب وہ آدمی ایسا ہے کہ وہ ہمارا قرضہ نہیں چکا سکتا ہے، وہ خود غریب ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، اب پوزیشن ان کی ایسی ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے اور ہمارا قرضہ بھی ہم وصول نہیں کر سکتے ہیں، تو اب ہم یہ نیت کریں کہ بھائی ہمارا جو قرضہ ان سے نکل رہا ہے 10,000 20,000 50,000 کہ بھائی یہ چلو ہم نے ان کو زکوٰۃ دے دی، اس طریقے سے نیت کر لی تو نیت کے اوپر اس طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کے لیے شرط ہے کہ اگر ان کو زکوٰۃ دینا ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے، غریب ہیں، تو پہلے ہم اس کو یا تو کہیں سے پیسے لا کر کے دے یا وہ کہیں سے پیسے لا کر کے رکھے اپنے پاس میں اور وہ پیسے ہم کو دے دے، پھر وہ پیسے ہم ان کو دے کر کے ان کو مالک بنائے تو ہمارا قرضہ بھی ادا ہوگا اور اسی طریقے سے ہماری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی بھائی بات؟ ہاں، کہ ایسے ڈائریکٹ نیت کریں گے مالک بنے بغیر کہ بھائی ہمارا قرضہ چلو ادا ہو گیا اور زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، تو ایسا نہیں چلے گا، بلکہ پہلے اس کے پاس سے پیسے لینے پڑیں گے۔ اگر اس کے پاس نہیں تو بھائی ان سے کہنا پڑے کہیں سے لے لو، یا تو ہم کسی ذریعے سے ان تک پہنچا دیں کہ بھائی لو یہ پیسے، پھر تم مجھے دے دو، میں تم کو واپس زکوٰۃ کے طور پر دے دوں گا، تو زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور قرضہ بھی ادا ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ کہنے سننے کو قبول فرما، غلطی کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ تیرے کلام کو یا اللہ سن رہے ہیں، یا اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ بار بار تیرے کلام کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں بھی قرآن سے تعلق نصیب فرما، یا اللہ قرآن سے محبت نصیب فرما، قرآن کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ قرآن میں جن چیزوں سے بچنے کا کہا ہے ان چیزوں سے بچنے کا یا اللہ جو کہا گیا ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جن چیزوں کو حلال کہا ہے یا اللہ اس کو حلال سمجھنے کی توفیق عطا فرما، جن چیزوں کو حرام کہا ہے یا اللہ ان کو حرام سمجھنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری جائز حاجتوں کو مرادوں کو پورا فرما، ہماری تمام تر پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کے ادائیگی کی گیب سے شکل صورتیں پیدا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ اس وقت امت جو چاروں طرف سے حالات کے شکار ہیں یا اللہ در در بھٹک رہی ہیں، یا اللہ پریشانی کے اندر گھری ہوئی ہیں، یا اللہ الجھنوں کے اندر مبتلا ہیں، یا اللہ تمام کے تمام تر پریشانیوں کو دور فرما، مسلمانوں کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی ایمان کی کاروبار کی حفاظت فرما، مردوں کی عورتوں کی نوجوانوں کی بچوں کی حفاظت فرما، مسجدوں کی مدرسوں کی مکاتبوں کی خانقاہوں کی دینی درسگاہوں کی دینی تنظیموں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔